السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز، میں یوٹیوب چینل آمزہ ناول میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں انوسینٹ ہیروئن کے ساتھ روڈ ہیرو کے ساتھ آرمی بیسڈ ناول ہے۔ لسنرز اپنے کمنٹس اور لائک اظہار ضرور کیجیے۔ جی تو چلتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ نہیں، میں ہاتھ نے اس کی گھڑی اتاری اور پھر کیا واقعی میں نے جلدی کر دی اس رشتے میں؟ اس پر اپنی شال وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ خود پر سے اس کی چادر کو ہٹاتے اس نے ایسے محسوس کیا جیسے کسی نے حفاظتی حصار کو ایک دم سے کھینچ لیا اور تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ میر دلاور نے اسے اندر آتا دیکھ کر اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ یہ لیں دعا لیں۔ حوریہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ٹرے میر کو پانی کا گلاس سمایا اور اس کے چہرے پر وہ فکر دیکھ سکتا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس سے رشتے غلط کہہ رہی تھی اور اب اسے وہ کیا یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ اس نے دوائی لی اور ویسے ہی لیٹ گیا۔ بتی بجھا دو، اس نے کہا اور آنکھیں موند لی۔ حور نے چند لمحے سوچا اور پھر اسی آن کیا اور بتی بجھائی اور واپس آئی۔ میر ہاتھ رضوان نے اس کے پاس آ کر بیٹھنا اور پھر اپنا سر اس کی گود میں محسوس کیا اور پھر اس کے ماتھے پر چھوٹی چھوٹی انگلیاں سر دباتی ہوئی اب کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس پر اس نے ایسا کیوں کیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میر دلاور نے اس کی آنکھوں میں رت جگہ کی گواہ تھی۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میر 10 منٹ بعد اس کی آوازیں ٹھیک ہوا بدر، تم نے جانا ہے، تم جا سکتی ہو، وہ ہولے سے بولا۔ میں نے اس لیے تم تو نہیں پوچھا تھا۔ وہ ہپا ہوئی اور پھر اٹھنے لگی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہی واپس سر پر رکھے تو وہ ہولے سے دبانے لگی۔ کچھ دیر میں وہ سو گیا تو ہولے سے اس کا سر تکیے میں رکھی اٹھی اور پھر اس پر نظر پڑی تو وہ رکی۔ وہ حسین تھا بلا شبہ، اس کی بیڈ، اس کی آنکھیں اور اس کا ناک، اس کے بال اور اس کے چہرہ۔ اسے دیکھتی الگ احساسات میں گھری باہر نکلی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو ایک دم فریش تھا۔ خود کا تکیہ سر پر سے اوپر کمفرٹ محسوس کرتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ فریش ہو کر ناشتے کے گھر سے نیچے آیا کیونکہ آج اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور آخری سیڑھی پر ہوا میں اڑتا کچھ اسے سلامی دے پیش کی اور بروقت وہ پیچھے ہٹا اور اس کے منہ پر لگ جاتا۔ سامنے کا منظر یوں تھا کہ آدھی آگے تھا اور پیچھے وہ ایک دوسرے کو آنے میں رنگا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو تنگ کر رہے تھے۔ ہادی کے بچے خدا کرے تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہ بنے اور تم سے کوئی شادی نہ کرے، تمہارے بچے تمہیں اتنا تنگ کرے کہ تم رونے پر مجبور ہو جاؤ۔ حور کے بچے چھوڑو، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے دھاڑ سے دھاڑا، وہاں سکتا چھا گیا۔ وہ دونوں سیدھا ہو کر کھڑے ہوئے۔ یہ عادی نے مجھے گندا کر دیا سارا۔ اس نے آٹا اتارنے کے لیے کہا تھا، اس نے اتارتے ہوئے سارا ڈبہ نیچے انڈیل دیا۔ خود تو گندا ہوا اور مجھے بھی کر دیا۔ حوریہ نے سب تیزی میں بتا دیا۔ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ پانی پکڑاؤ، میں نے نہیں پکڑایا تو اس نے مجھ پر آٹا پھینکا اور پھر میں نے۔ ہادی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور خون خوار طریقے سے اسے گھور رہی تھی۔ تم دونوں کی سزا یہ ہے کہ آج سارا کچن تم دونوں صاف کرو گے کیونکہ تمہارا کوئی ملازم نہیں لگا یہاں۔ چلو یہاں سے نکلو دونوں۔ بھائی اس نے اس مہینے میں جیب خرچ چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا تو عادی فوراً بھاگ کر کچن میں گیا۔ تم یہاں آؤ۔ حوریہ بھی جاتے ہوئے اسے دیکھتی آگے بڑھتے ہوئے اس کی شرٹ کے بازو نیچے کی اور سخت نگاہوں سے دیکھا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ حوریہ کو دیکھتے جو بھاگتے ہوئے ٹی وی سامنے لاؤنج میں گرا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمے سے کہا۔ اٹھاؤ جا کر پرو اور ڈھنگ کے کپڑے پہنو۔ اسے چھوٹے سے کرتے کے ساتھ جینز میں پہننے دے کر بولا تھا۔ وہ آگے تو کیا پیچھے سے؟ حوریہ نے اس نے منہ چڑھایا لیکن وہ پیچھے سامنے موجود کھڑکی میں اس کا عکس دیکھ چکا تھا۔ حوریہ بھی تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اس نے حوریہ کو یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی لیکن عادی کو اس کی حفاظت کا بولا تھا کیونکہ وہ خود سے بہت لاپرواہ تھی اور اس کا گلے میں لٹکتا دوپٹہ، اس کی چھوٹی کرتی پہننے کا جنون اسے ناگوار گزرتا تھا۔ ڈھنگ کے کپڑے نہیں پاس کیا؟ اس نے یونیورسٹی کے لیے کمرے سے نکلتا ہوا بولا۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے اس میں کیا برائی ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ برائی تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن باہر جاتے وقت اچھے کپڑے ہونا ضروری ہیں۔ تو کیا اب میں کپڑے بھی آپ کی پسند کے پہنوں گی؟ وہ آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو پھر میر دلاور رضوان نے والیٹ میں جیب میں رکھا اور قریب آیا تو مجھے نہیں پہنا۔ ان سب میں میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ پابندیاں، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، اسے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں پہنا، وہ ایسے دوپٹہ لو۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی نہیں آپ کی ہے۔ ایسی زندگی میں نہیں چاہی۔ کاش میری اماں ابا ہوتے تو مجھے یہاں آپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہنا پڑتا۔ وہ آج اس کے سامنے بولتی چلے گی۔ بے شک اسے اس گھر میں بہت پیار ملا تھا لیکن وہ شخص ہمیشہ اس پر سختیاں کرتا اور پابندیاں لگاتا تھا۔ اسے حوریہ ذی شان سے الگ کوئی ہی مسئلہ نہ تھا اور ایسے وہ ایک نظر اسے دیکھتا چلا گیا۔ حوریہ حیرانی سے اس کی پشت کو گھورا اور بنا کچھ کہے چلا گیا۔ مجھے کیا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے۔ اس کے بعد میر دلاور رضوان نے حوریہ دلاور سے رضوان سے مخاطب ہو کر کہا تھا، اسے دیکھتا تک نہیں تھا
टोकता तो नहीं था, उसे बाइस सुकून का बाइस था। आज उसकी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया से आने वाली थी और फिर हुरिया BSc के इम्तिहान होने वाले थे और 1 महीने के बाद रमज़ान भी आने वाला था और हर साल वो ईद के लिए कुछ पुरजोश हुआ करती थी। इस बार उसने सब कुछ करने का सोचा था, लेकिन नहीं जानती थी कि ये ईद उसकी ज़िंदगी की यादगार ईद होने वाली है। मीर दिलावर रिजवान आज भी नहीं आया था घर। हुरिया हैरान थी कि उसके रवैये पर कभी ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा बोल गया, लेकिन उससे माफ़ी मांगने की हिम्मत ना कर पाई थी। और अभी तक नाहिद अख्तर उनके बेटे फरजंद अख्तर आ चुका था। वो उन सब से मिलते अंदर की तरफ फरजंद प्रोफेसर था और वहाँ की बेहतरीन यूनिवर्सिटी का उसे हुरिया से मिलकर अच्छा लगा था। अब वो इस महीने यहीं रहने वाले थे, क्योंकि नाहिद बेगम का कहना था कि फरजंद के लिए दुल्हन देखने आए हैं। दूसरे रिजवान साहब और फरदीन बेगम उम्रे पर गए हैं, तो उनके लिए वो यहाँ रुकेंगे। ऐसी ही बातों में रात हो गई थी। खाने की मेज़ पर सब बैठे थे और दिलावर कहाँ है भाई, सुबह से नज़र नहीं आया। और उसके कहने पर हुरिया ने नज़रें उठाई। बस आने वाले होंगे भाई, आदि ने कहा तो उसने नज़रें झुकाई और उसे बुरा लगा था। आप क्या करती हैं हुरिया, फरजंद ने एकदम उससे सवाल पूछा तो वो चौंकी। BSc, बस अभी इम्तिहान देकर फ्री हो जाऊंगी, उसने फरजंद ने सर हिलाया तो वो दोनों चौंक बैठे थे। इसलिए फरजंद उससे आदि से बातचीत भी कर रहा था। वो खुले माहौल में पला बड़ा था। उसने हुरिया को देखा जो खाना खा रही थी और उसे पसंद आई थी बेहद, लेकिन उसे पता था कि उसका निकाह हो चुका है। मीर दिलावर अंदर रिजवान आते ही सलाम किया और पहली नज़र उसकी हुरिया के साथ बैठे फरजंद से जा टकराई। वालेकुम सलाम। नाहिद बेगम ने उसे उठकर प्यार दिया और उसे मिल रहा था। पसंद अच्छी है तुम्हारी मैन, वो इसके कान में बोला। लेकिन मीर दिलावर रिजवान, खाना खाओगे मीर, नाहिद बेगम ने पूछा। नहीं बस काफ़ी पीऊँगा, और उसने कहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। हुरिया, मीर की काफ़ी बना दो बेटा। हुरिया को अपनी जगह से उठता देखकर, नहीं फूफो आज मुलाजमत से बनवा दे, मुझे किसी के हाथ की नहीं पसंद, वो जो जी में कहने लगा। और पीछे से दिलावर की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें लबलबा पानी से भर गई। मेहमानों के सामने उसकी तजलीस जो और भी किसी की नहीं, लेकिन फरजंद ने ज़रूर महसूस किया था। फिर वो बर्तन समेटते अपने कमरे में जा चुकी थी। नाहिद अख्तर उसे देखकर हैरान। आज वो सब बाहर आए हुए थे डिनर करने, सब बातों में मसरूफ थे, लेकिन फरजंद की निगाहें उस पर थी। वो उसे देख रहा था और 1 मिनट के लिए उसने इग्नोर नहीं किया। वो मीर दिलावर के बाईं तरफ बैठी थी और फरजंद के बिल्कुल सामने। फरजंद, क्या आप मेरी पढ़ाई में कुछ मदद करेंगी? मैंने भी बीच में कुछ दिन स्किप किया था और मेरा सिलेबस कुछ मिसिंग है। और वो बातों बातों में लगा और देखकर हुरिया आप उसे मुखातिब किया। ज़रूर, फरजंद ने मुस्कुराते हुए उसकी मुस्कुराहट संजीदगी देखी। मीर रिजवान ने, मुझे भी पढ़ा देना। आदि ने भी शोशा छोड़ा। माजरत, यह ऑफर सिर्फ हूर के लिए ही मौजूद थी और उसे गरीब फ्रेंड कर ली है। आदि ने मुंह बनाया। हुरिया हंसने लगी। मीर ने उसका हुरिया तक उनका सफ़र 2 दिन में तय होता महसूस किया था और अगले ही दिन हुरिया ने उससे पढ़ने लगी थी। वो अच्छे नंबरों से पास होकर मीर दिलावर को दिखाना चाहती थी कि सिर्फ वही नहीं ज़हीन उस घर में। वो पूरे दिल से पढ़ रही थी और अब भी नहाकर आई थी, इसलिए उसके बाल खुले थे जो अब उसके मुंह पर आ रहे थे। पंखा तेज़ होने की वजह से उसके बाल उड़ते हुए तो फरजंद के हाथों से उन्हें नीचे किया और जो बाहर भी से अभी आया था। ये मंजर देखकर तेज़ कदम चलता उसके नज़दीक आया था। मुझे अपनी बीवी से कुछ ज़रूरी बात करनी है, वेट करो थोड़ा। उसने हुरिया का हाथ पकड़ा और खींचता उसे कमरे में लाया और दरवाज़ा बंद करते हुए उसे हाथ साथ लगाया। अगर मैं कुछ कह नहीं रहा तो मेरी खामोशी का नजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। मैंने क्या किया? तुम मेरे नाम से मुंसलिक हो हुरिया बीबी। अभी मेरी इज्जत और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझसे मुंसलिक वजूद ऐसे बाल खोले किसी और के करीब होकर बैठे। वो बड़े भाई हैं मेरे मीर, उसने बेयकीनी से कहा। अच्छा तुम उसे समझाती हुई भाई, क्या वो तुम्हें अपनी बहन समझता है? मीर ने कहते ही साथ आने पर हाथ मारा था। आप गलत समझ रहे हैं, जिससे कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ पर गिरा था। मीर हूर ने उसे कहते हुए उसका हाथ थामा था। मीर दिलावर रिजवान ने उसका हाथ झटका से, देखने तो दें, जाओ यहाँ से, मीर चोट लगी है, खून निकल आया, देखने दें जख्म। उसने फिर से उसका हाथ थामना चाहा था। मैं गलत समझता हूँ तुम्हारी हर बात, तुम पर पाबंदियाँ लगाता हूँ, मुझसे निकाह तुम्हारी गलती। और क्या कहा तुमने? ऐसे शख्स के साथ रहना कोई चाहेगा जिसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिकते और वो चाहते हैं कि सब उनकी जी हजूरी करते फिरें उनके सामने? मुझे लगता है मेरी सांसें नहीं जा रही, मुझे घुटन हो रही है। कुछ तो कमी है इस शख्स में कि कोई इनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मीर हाथ रिजवान ने उसकी बातें दोहराई। इतना बुरा लग रहा है ना? ये रिश्ता मेरा नाम अपने नाम के आगे तो ठीक है, अब नहीं रहेगा। मैं बाबा से बात करके तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो दहाड़ा तो वो सुन खड़ी रही थी और उसकी बात गौर से सुन रही थी। उसने कभी उसे आज़ादी मांगी थी? हाँ, उसकी पाबंदियाँ लगाना उसे पसंद नहीं था और शुरू से ही उसे वो ये चिढ़ थी। और उसके मुँह से आज़ादी का नाम सुनते उसके गले में आंसुओं का गोला अटका और वो तो रोती हुई उसके कमरे से निकल गई।
ڈیم میر رضوان دلاور رضوان نے اس کے ہاتھوں پر لگایا اور پھر زخم لیکن دیکھتے ہوئے اس نے اپنے قدم باتھ روم کی طرف بڑھائے۔ وہ مرد تھا، کیسے نہ کسی دوسرے مرد کی آنکھوں میں پسندیدگی محسوس کرتا، وہ بھی اپنی بیوی کے لیے۔ اس نے یہ رشتہ دل سے قبول کیا تھا، یہ رشتہ نبھانا چاہتا تھا، لیکن حوریہ ذیشان کے بارے میں اعلان سننے والے سے وہ بدگمان ہوتا چلا گیا۔ وہ ہر لمحے اس رشتے کو غلطی اور جلد بازی کا نام دیتی آئی تھی اور اسے اس رشتے سے کبھی آزاد نہ کرنا، اس لڑکی کو تو مرتے دم تک نہ چھوڑنا۔ وہ اس کے دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا، وہ صرف غصے میں یہ سب بول گیا تھا۔ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ یہ رشتہ مذاق نہیں۔ اس نے زخم دھویا اور بنا پٹی کیے اوندا منہ بستر پر پڑتے بتیاں بجھائیں اور لیٹ گیا۔ دوسری طرف وہ اپنے کمرے میں رو کر تھک چکی تھی اور وہ کیسے چلایا تھا اس پر۔ اسے تو شادی جیسے رشتے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کی جماعت کی ایک لڑکی کی شادی ہوئی تھی اور اس نے اپنے شوہر سے پڑھائی چھڑوا دی تھی اور اس کے دوستوں سے بھی ملنا جلنا چھڑوا دیا تھا۔ اسے بہت ڈر لگتا تھا کہ اس کی قسمت بھی ویسی نہ ہو۔ اس نے بنا روک ٹوک کے زندگی گزاری تھی اور کیونکہ وہ اپنی حدود پتہ تھی، لیکن میر دلاور رضوان پھر بھی اسے کافی چیزوں سے منع کرتا تھا۔ وہ غصے سے اس کے بارے میں نہ جانے کیا بول دیتی تھی، جس کے بعد وہ پشیمان بھی ہوتی۔ پہلی بار میر دلاور نے اس کی باتیں سنی تھی، تب بھی اس نے اپنی کلاس کی اس ایک لڑکی کی باتیں سن کر اسی دیکھتے ہی اپنا غصہ اتارا تھا۔ وہ اپنے غصے میں کئی بار اس کی ذات کو نشانہ بنا گئی تھی اور کئی بار خوبصورت رشتہ کا مذاق بنا گئی تھی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے نام کے آگے اس کا نام سے ہٹے، کبھی بھی اسے دیکھتی تک نہ تھی اور آج اس کی تکلیف پر بے چین ہو جاتی تھی جیسے ہی ابھی ہوئی ہو۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو جو 11:15 بجا رہی تھی اور اس نے چینج کیا اور منہ ہاتھ دھویا اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ آیا وہ جا رہے یا نہ جائے یا نہیں، پھر سوچتے ہی وہی دھیرے سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور قدم اس کے کمرے کی طرف بڑھائے اور دروازے کا نوب گھمایا اور جو لاک نہ تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سائڈ لیمپ کے علاوہ ساری بتیاں گل تھی۔ کمرے کے ٹھنڈے خوابناک ماحول میں اس کی گہری سانسیں ابھری اور پھر اسے دیکھا جو عادت کے مطابق اوندا منہ سو رہا تھا۔ سامنے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے پاس آئی جس نے صرف زخم دھویا اور ایسے ہی سو گیا تھا۔ اس نے اس کا فون اٹھا کر ٹارچ جلائی اور اس کے زخم کا معائنہ کیا۔ کانچ کے وہ نکال چکا تھا لیکن زخم گہرا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھما، دل میں ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور پھر اس کا زخم دھیرے سے صاف کرتی اس پر پٹی باندھی۔ میر دلاور رضوان کے اس کے اندر آنے پر ہی جا گیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر تاثرات دیکھے جو مگر انداز میں کافی احتیاط سے برتنے لگی اور اس پر پٹی کرنے لگی۔ آئی ایم سوری میر، یہ میری وجہ سے ہوا اور میں اب اسے دوپٹے کا خیال رکھوں گی، ہاں بال بھی باندھا کروں گی اور کپڑے بھی اچھے پہنوں گی، لیکن آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں؟ اس نے رندے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر پیچھے ہوئی اور اٹھ کر چلی گئی۔ اور اس کے جانے کے بعد میر دلاور رضوان اپنا ہاتھ کو دیکھا جہاں اس نے لب رکھے اور وہ ہاتھ پھیرا، وہ قیمتی اثاثہ تھا اس کا۔ اگلے روز اس نے راستے پر دوپٹہ اچھے سے پھیلا کر لکھا اور بال بھی اچھی طریقے سے باندھے ہوئے تھے، لیکن پہنا جینز اور شرٹ کرتا ہی تھا۔ شاید اس کے پاس یہی سب تھا۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ ناہید بیگم نے اسے آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پوچھا۔ وہ دونوں کی نظریں ملی اور خودیا نظریں چنا لگی۔ کچھ نہیں، کل گلاس ٹوٹ گیا تھا، اس نے آپ لہجے میں کہا اور بیٹھ گیا۔ حوریہ نے اس کے آگے پراٹھا رکھا جو روز کھاتا تھا۔ آج صرف کافی پیوں گا میں، پھوپھو میری کافی بنوا دے، اس نے کہا تو حوریہ کی آنکھیں پل بھر میں نم ہوئیں۔ حور آپ کل چلی جائیں گی تو آج میں فری ہوں، آپ چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اس نے کہا تو حور نے چور نگاہوں سے میر کو دیکھا جو فون پر مصروف تھا۔ نہیں، تقریباً تیاری ہوگی ہے، باقی کے نوٹس میری دوست سے بھیج دیے ہیں، شکریہ، اس کے کہتے ہی اس نے پھر اسے دیکھا جو اب کافی پی رہا تھا۔ میر مجھے یونیورسٹی ڈراپ کر دے، اس نے ڈرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ مجھے جلدی پہنچنا ہے، تم آدی کے ساتھ چلی جاؤ، اس نے بنا دیکھا اسے جواب دیا تو وہ ہنسی ہوئی۔ آدی بھی اپنے بھائی اور بھابھی پلس بہن کی ناراضگی سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ بولا نہیں بھائی آج مجھے نہیں جانا، مجھے بابا کے آفس جانا ہے تو آج آپ ڈراپ کر دیں، چھوڑ دیں۔ اوکے چلو اٹھو، جانا ہے تو، اس نے کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ حوریہ نے اپنا ناشتہ شروع کیا تھا اور فوراً کھڑی ہوئی پلیٹ کھسکا کر، ارے بیٹا ناشتہ تو کرتی جاؤ، اسے ناہید اختر بولی۔ مجھے لیٹ ہو جائے گا اس لیے تو کہا تھا آدی کے ساتھ چلی جائے۔ نہیں می میں جاتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے، لیکن سب جانتے تھے کہ وہ ناشتہ ضرور کیا کرتی تھی۔ گاڑی میں خاموشی تھی اور میر اس کا خود کی طرف جو نگاہوں کو دیکھ چکا تھا۔ کل سے روزے شروع ہو جانے تھے لیکن ہر بار اس کی طرح اس بار بھی خوش نہیں تھی، اس کا دل بوجھل تھا بے حد۔ میر دلاور نے گاڑی ماڑ کے سامنے روکی تھی اور پھر اس کو کھاؤ اسے، اس کی آواز گونجی تو حوریہ اسے کھول کر دیکھا اور اس کے سامنے سینڈوچ بھی تھا۔ وہ ناراضگی میں بھی اس کے بارے میں نہیں بولا تھا، اس نے نم آنکھوں سے کھانا شروع کیا اور وہ دل میں بے حد پشیمان تھا کہ اب تک نہ رویے کو لے کر۔ میر اس نے اتراتے ہوئے کہا، آپ مجھے واپسی پر لینے آ جائیں گے، وقت ملا تو لیتا جاؤں گا، وہ کہتا جان سے گاڑی بھگا لے گا اور نم آنکھوں سے اسے اندر چلے گی۔ دل ایسے اداس ہو رہا تھا بار بار، پہلے تو وہ اسے روکتا تھا، ٹوکتا تھا، اسے برا لگتا تھا، اب جب وہ خاموش تھا تو اس کی خاموشی سے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی اور یہی سب اس کے اندر کی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔
روزے شروع ہو گئے تھے، حوریہ کے امتحان بھی شروع ہو چکے تھے اور فرزند اور ناہید اختر بھی واپس جا چکی تھی اور رضوان صاحب اور فرزین بیگم بھی واپس آ چکے تھے۔ فرزند نے بھی جب حوریہ سے بات کرنا چاہی تو خود پر میر دلاور رضوان کی سخت نگاہیں محسوس کر چکا تھا، اس لیے پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ میر دلاور کو حوریہ کے لیے فکر کرتا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت دے چکا تھا۔ اب سب لوگ افطاری کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جا چکے تھے۔ ہماری بیٹی اس بار زیادہ عیدی ملنی چاہیے، فرزین بیگم نے کہا تو وہ سب چونکے۔ ایسا کیوں؟ رضوان نے پوچھا۔ کیونکہ عید سسرال سے بھیجی جاتی ہے، اس لیے میری بیٹی کو عید تیار رکھیں۔ اور پھر انہوں نے کہا تو اچھا، زبردست انتظام ہوگا، تو لے کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ جو چاہیے اپنی پسند سے لے کر آ جائے۔ اور ہم نے عید کے بعد آپ کی رخصتی کے بارے میں سوچا ہے۔ رخصتی کا سنتے ہی وہ اٹھ کر چلی گئی تھی اور اس کا دل برے طریقے سے لرزا تھا۔ اگر میر دلاور نے منع کر دیا تو اس لیے وہ چلی گئی۔ جی بابا، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کے جاتے ہی میر نے حامی بھری تو وہ سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ کل تم ساتھ لے کر جاؤ میری بیٹی کو، جو چاہے دلوا دو۔ میر رضوان نے کہا بابا آپ لوگ خرید لائیں صاحب، اس نے جانے سے منع کیا۔ نہیں تم ہی جاؤ گے، تمہاری ماں کہاں گھومتی پھرے گی، اور تم خود جاؤ، جس چیز پر وہ ہاتھ رکھے اس کو دلواؤ اور اپنی بھی جیب ہلکی کرو، انہوں نے کہا تو آدھی کو کہکا گونجا اور اس کی سخت گھوری پر بند ہوا۔ اگلے روز وہ اسے شاپنگ پر لے آیا تھا۔ افطاری کے بعد فوراً نکل گئے تھے اور گاڑی میں خاموشی رہی۔ اب کی بار حوریہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ دکھانے کے لیے کر آیا اور دل سے رضامند نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ دل ہی دل میں اس کے ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ چلتے اندر آئے تھے۔ پسند کرو جو چاہیے، میر نے فون پر مصروف اسے دیکھتا اور دکان کے اندر چلے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے فرزین بیگم رضوان صاحب کی عادی کے لیے پسند کیا تھا، یہ ہاتھ کے لیے سائز ٹھیک ہے، اس نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے کہا تو وہ چلے گی۔ اس نے اس کے علاوہ باقی سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیا تھا۔ یہ بات میر دلاور نے شاید شدت سے محسوس کی۔ اب وہ خاموش تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ بولے۔ وہ گزر رہی تھی جب میر دلاور نے اس کا ایک دم رکنا اور ٹھٹک کر کچھ دیکھنا، پھر واپس اس کے ساتھ چلنا محسوس کیا۔ اسی سمت دیکھا جہاں وہ دیکھ رہی تھی، سامنے ہی سکن بیبی فراک ڈسپلے پر لگا ہوا تھا، اسے کافی پسند آیا تھا اور اسے سامنے سٹور میں بھیج کر وہ اسی سٹور میں آیا تھا۔ یہ مجھے خریدنا ہے، اس نے اسی فراک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری سر، یہ سیل ہو گیا ہے ابھی۔ مینیجر نے کہا میں ڈبل قیمت دینے کو تیار ہوں۔ اس نے فوراً کہ اپنی بیوی کی نظر میں اس جوڑے کو دیکھ کر آنے والی چمک نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ سر جی، آرڈر پہ آپ بنوا سکتے ہیں۔ مینیجر مسکرایا۔ اسے اپنی جلد بازی پر غصہ ہے۔ اوکے، کب تک ملے گا؟ 20 دنوں میں۔ ارجنٹ دے سکتے ہیں ہم، 10,000 اوپر دینا پڑے گا۔ اوکے، وہ پے کر کے سلپ کو باہر لے کر آیا تھا، واپس آیا اور جہاں میں سیکشن میں اب پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ میر، آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ کوئی نہیں، اس نے سنجیدگی سے جو شوق سے اس کے پاس 2-3 شرٹس نکال کر لائی تھی اور بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس رکھ دی۔ اپنے لیے اس نے 2 ہی جوڑے لیے تھے۔ اس نے بلنگ کرواتے ہوئے وقت سیل بوائے کو وہی 3 شرٹ لانے کو کہا تھا جو وہ پسند کر چکی تھی اور اسے بھی پیک کر دیں۔ اس نے فوراً سے کہا۔ واپس جا رہے تھے جب سامنے سے وہ آتی دکھائی دی۔ میر دلاور رضوان نے تو کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، لیکن حوریہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی میر کو دیکھا، وہ بھی انہیں دیکھ چکی تھی۔ ہیلو دلاور، وہ پاس آ کر خوشی سے بولی۔ میر دلاور نے دیکھ کر فوراً نظریں فون پر مرکوز کی تھی۔ حوریہ نے اسے دیکھ کر میر دلاور کے برابر آتی وہ محوج تھی۔ میر دلاور رضوان کی سابقہ منگیتر پال میں جیسے کسی نے دل کچلا تھا۔ میر دلاور کی طرف دیکھ کر حوریہ ایک دم سے حیران ہوگی تو اس نے ساتھ ساتھ میر دلاور رضوان کے ساتھ اپنے ہاتھ میں دیکھا تو اس نے اس کے ہاتھ میں گرفت سخت محسوس کی اور اسے باہر لے کر نکلا۔ محوش نے کندھے اچکائے اور اس نے سب اپنے والدین کے کہنے پر کیا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، شاید اس شاندار مرد کو دیکھتے اسے افسوس ضرور ہوا تھا اسے چھوڑنے کا۔ وہ واپسی کے راستے پر تھے جب حوریہ اس کے بعد کچھ نہیں بولی تھی۔ ابھی بھی وہ باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ باہر بارش ہونے والی کی وجہ سے اس نے شیشہ اوپر کرنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ رکھے باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک لڑکے نے اسے دیکھتے ہی ایک دفعہ دیکھا۔ بابا، اب بابا کو منع کر چکے ہیں، اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ گھر چڑھ کر بات کرتے ہیں، اس نے کہا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ ایک دم حیران ہو رہی تھی کہ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا۔ میر دلاور، رمضان ختم ہونے والا تھا، اس لیے وہ یہ کیس ختم کرنا چاہتا تھا اور نہ جانا کیا چاہتا تھا۔ حیات، آپ تیار نہیں ہوئی؟ اب تک وہ بستر پر پڑے دیکھ رہی تھی اور بولا مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ حیات نے کمزور آواز میں کہا تو اس نے نزدیک آیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اسے آپ جائیں، میں سو جاؤں گی تو بہتر محسوس کروں گی۔ حیات نے اس کے ہاتھ کو آنکھوں پر رکھتے ہوئے پریشان ہوا۔ اچھا اٹھو، پہلے ناشتہ کرو میرے ساتھ۔ ہاتھ نے اسے اٹھا کر بٹھایا اور باہر لانے کا کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتی، ہاتھ مجھے پیچھے آیا تھا۔ اسے پسینے سے تر ہوتا دیکھ کر اس کا چہرہ دلواتا باہر لایا تھا۔ دوسری بار کہہ کرتے ہی نڈال ہو گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس چلو۔ حیات نے تیزی سے سر ہلایا کہ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
میر ہاد رضوان 5 منٹ میں لوکیشن پر پہنچے اور بیک اپ موجود آج ایک اور قدم کامیابی کی طرف اٹھا کر نکل اس نے حیات کی حالت کو دیکھ کر کہا اور سر کچھ وقت دیر ابھی پہنچے فوراً فون کٹ گیا تھا۔ ہاد آپ جائیں، میں اب بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے چہرے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ ہاد نے زندگی میں پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج گیا تو کچھ کھو دے گا، لیکن وطن سے محبت پہلے نمبر پر تھی۔ اپنی وردی سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا، اگر ایسا کرتا تو ساری عمر بے وفا کہلاتا۔ آج اسے شدت سے یاد آ گیا، کاش وہ گھر میں سب لوگوں میں ہوتا تو حیات کو یوں چھوڑتے اس کے دل میں ان گنت ٹکڑے نہ ہوتے۔ اور اس نے نیند کی گولیاں حیات کے دودھ کے گلاس میں ملائی اور ہانسامہ کو اس کو پلانے کا کہتا باہر نکل گیا بنا اس سے ملے، یہ جانے بغیر کہ نہ جانے اب وہ دوبارہ اس سے کس حالت میں ملتا۔ وہ آج اس عزم سے آیا تھا کہ جب شام کو گھر لوٹتے اپنی بیوی کے ساتھ تمام لڑکیوں اور معصوم جانوں کا بدلہ وہ سمیل رانا عشقی رانا سے لے چکا تھا، اور اس کے آخری آپ نکل کر ساتھ میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا اور آپ کو یہ شور چھوڑنا ہے۔ یہ سب سنتے ہی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ آپ سن رہے امیر ہاتھ اس کے اٹرنس پر سے ہی آواز گونجی، سر میں اپنی وردی میں کی لاج رکھی، وطن کو ایک غدار سے بچا لیا اور اپنا حق ادا کر دیا میں نے، اب مجھے ایک شوہر ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ وہ بنا دوسری بات سنے بغیر فون کاٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام برا ہو سکتا ہے، اسے نکالا جا سکتا ہے، لیکن وہ گاڑی کو